آپ دیکھ رہے ہیں ایسٹرن ٹائمز نیوز چینل۔ السلام علیکم، میں ہوں نثار عثمانی۔ واشنگٹن سے ایک انتہائی سنسنی خیز خبر آ رہی ہے، جہاں وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کے قریب فائرنگ کا واقعہ پیش آیا ہے۔ اور میں ہوں سیدہ ہما جعفری۔ اس واقعے کے بعد پورے امریکہ میں ہلچل مچ گئی ہے، تاہم اچھی خبر یہ ہے کہ صدر ٹرمپ محفوظ ہیں اور حملہ آور کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ واشنگٹن ڈی سی میں امریکی صحافت کی سب سے نمایاں سالانہ تقریب وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر اس وقت اچانک خوف اور افراتفری کا منظر پیش کرنے لگی، جب ہفتہ کی شام تقریب کے مقام کے باہر فائرنگ کی آوازیں گونج اٹھیں۔ اس واقعے کے فوراً بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، خاتون اول میلانیا ٹرمپ، نائب صدر جے ڈی وینس اور کابینہ کے دیگر ارکان کو سخت سیکیورٹی حصار میں تقریب کے مقام واشنگٹن ہلٹن ہوٹل سے نکال دیا گیا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق فائرنگ اس وقت ہوئی جب صدر اور دیگر مہمان بال روم میں موجود تھے اور تقریب کا باقاعدہ آغاز ہونے والا تھا۔ عینی شاہدین کے مطابق جیسے ہی گولیوں کی آوازیں آئیں، ہال میں موجود افراد نے فوری طور پر میزوں کے پیچھے پناہ لی، جبکہ سیکیورٹی اہلکاروں نے بلند آواز میں ہدایات جاری کرتے ہوئے سب کو زمین پر لیٹ جانے کا کہا۔ چند ہی لمحوں میں سیکرٹ سروس کے اہلکاروں نے صدر ٹرمپ کو محفوظ مقام پر منتقل کر دیا، جبکہ مسلح اہلکاروں نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے بعد ازاں ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ ایک مسلح شخص نے سیکیورٹی چیک پوائنٹ کی جانب پیش قدمی کی، جسے سیکرٹ سروس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے قابو کر لیا۔ ٹرمپ کے مطابق حملہ آور متعدد ہتھیاروں سے لیس تھا اور اس کا رویہ انتہائی جارحانہ تھا۔ انہوں نے اس شخص کو انتہائی بیمار ذہن کا حامل اور آئین امریکہ پر حملہ آور قرار دیا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایک سیکرٹ سروس افسر کو گولی لگی، تاہم بلٹ پروف جیکٹ کی وجہ سے وہ محفوظ رہا اور اس کی حالت خطرے سے باہر ہے۔ واشنگٹن ڈی سی پولیس کے سربراہ جیفری کیرول کے مطابق اس مرحلے پر حملہ آور کے محرکات واضح نہیں ہیں اور یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ اس کا اصل ہدف کون تھا۔ تاہم ابتدائی تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ ملزم ممکنہ طور پر ہوٹل کا ہی مہمان تھا، جس کی وجہ سے وہ بغیر کسی فوری شک کے اندرونی حصوں تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہوا۔ یہ پہلو سیکیورٹی پروٹوکول پر بھی سوالات اٹھا رہا ہے کہ ایک ہائی پروفائل تقریب میں اندرونی رسائی کس حد تک محفوظ تھی۔ امریکی حکام نے مشتبہ شخص کی شناخت 31 سالہ کول ٹوماس ایلن کے طور پر کی ہے، جو کیلیفورنیا کے شہر ٹورنس کا رہائشی بتایا جا رہا ہے۔ امریکی اٹارنی کے مطابق ملزم کو پیر کے روز وفاقی عدالت میں پیش کیا جائے گا اور جیسے جیسے مزید شواہد سامنے آئیں گے، اس پر اضافی الزامات بھی عائد کیے جائیں گے۔ ابتدائی طور پر اس پر وفاقی اہلکار پر حملہ اور آتشی اسلحہ کے استعمال سے متعلق سنگین دفعات لگائی جا رہی ہیں۔ ایف بی آئی کے ڈائریکٹر کاش پٹیل نے بتایا کہ تفتیشی ٹیمیں ملزم کے پس منظر، اس کے ممکنہ روابط، آن لائن سرگرمیوں اور ذہنی حالت کا باریک بینی سے جائزہ لے رہی ہیں۔ انہوں نے عوام سے اپیل کی کہ اگر کسی کے پاس اس واقعے سے متعلق کوئی بھی معلومات ہوں تو وہ فوراً قانون نافذ کرنے والے اداروں کو فراہم کریں، کیونکہ ہر چھوٹی سے چھوٹی اطلاع بھی تفتیش میں اہم ثابت ہو سکتی ہے۔ واقعے کے دوران موجود صحافیوں نے بتایا کہ فضا میں بارود کی بو واضح طور پر محسوس کی جا سکتی تھی اور فائرنگ بال روم کے داخلی راستوں کے قریب ہوئی۔ الجزیرہ کے ایک پروڈیوسر کے مطابق انہوں نے کم از کم 5 گولیوں کی آوازیں سنی، جس کے بعد ہال میں مکمل خاموشی اور خوف کا ماحول چھا گیا۔ اس واقعے کے بعد وائٹ ہاؤس کورسپونڈنٹس ڈنر کو فوری طور پر منسوخ کر دیا گیا، تاہم صدر ٹرمپ نے اعلان کیا کہ اسے 30 دن کے اندر دوبارہ منعقد کیا جائے گا۔ انہوں نے قوم سے خطاب میں کہا کہ امریکہ کو سیاسی اور نظریاتی اختلافات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کے عزم کی تجدید کرنی چاہیے۔ میکسیکو کی صدر کلاڈیا شین بام سمیت کئی عالمی رہنماؤں نے بھی اس واقعے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے ٹرمپ اور دیگر شرکاء کے محفوظ رہنے پر اطمینان ظاہر کیا۔ یہ واقعہ ایک ایسے وقت میں پیش آیا ہے جب امریکہ میں سیاسی تشدد اور اعلیٰ شخصیات کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشات پہلے ہی بڑھ رہے ہیں۔ جی نثار، صدر ٹرمپ اس سے قبل بھی 2024 میں پینسلوانیا میں ایک انتخابی ریلی کے دوران فائرنگ کے واقعے میں بال بچ چکے تھے، جس میں ایک شخص ہلاک اور کئی زخمی ہوئے تھے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق حالیہ واقعہ نہ صرف سیکیورٹی انتظامات پر نئے سوالات کھڑا کرتا ہے، بلکہ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ امریکہ جیسے سخت حفاظتی نظام رکھنے والے ملک میں بھی اندرونی رسائی ایک ممکنہ خطرہ بن سکتی ہے۔ بالکل، اور آیا یہ واقعہ کسی فرد کا انفرادی اقدام تھا یا اس کے پیچھے کوئی وسیع تر محرک کار فرما تھا؟ یہ آنے والی تحقیقات ہی واضح کریں گی۔
واشنگٹن کی اس رات نے نہ صرف ایک تقریب کو روک دیا بلکہ ایک بار پھر اس سوال کو زندہ کر دیا ہے کہ طاقت کے ایوانوں کے قریب بھی خطرہ کس قدر خاموشی سے موجود رہ سکتا ہے۔ There's the president being escorted out one side, the vice president being escorted